نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران چل رہی ہے اور آیا مقدسہ نمبر آج ہم نے 39 سے لے کر 44 تک 39 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزائی بڑا سہارا لے رہے ہیں، کبھی تحذیر الناس کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا حوالہ دیتے ہیں، اور قرآن پہ ہمارے ساتھ مناظرہ قرآن پہ کر لو۔ قرآن ہی تو کہا ہے خاتم النبیین، فعل اپنا با مفعلہ کی ماضی ہے، اور اندھوں کی طرح سارنے ڈاتے، اندھوں کی طرح ایسے دلائل نہیں بناتے۔ خاتمہ کا معنی ایک ہے ختمہ، خاتمیم، خاتمیم 3 حروف، اور یہ 4 حروف ہے۔ خاتمہ میں 4 حروف ہے۔ تھوڑا سا عقل کا علاج کراؤ۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی نے
خاتمہ کا ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ پہلے اس کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پیسے سے شیطانوں نے اسے کھڑا کر دیا اور تم ایسے جھوٹے کے اوپر ڈٹ گئے ہو۔ قرآن پاک نے یہ خاتمہ با مفعلہ سے جو ماضی لی ہے، یہ حتمی اور آخری الفاظ ہیں، اور اس آیہ مقدسہ میں 3 مرتبہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اگر تم کچھ گرامر یا کوئی لغات صحیح طریقے سے جانتے ہو، آج کل تو ماڈرن اتنا فارورڈ دور ہے، جدید دور ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے اپنا جو مرضی نیٹ پہ موبائل پہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، 3 مرتبہ ماضی کا صیغہ ہی آیا ہے۔ کانا تو آپ جانتے ہیں، ما کانا ماضی کا صیغہ پہلا واحد مذکر غائب کا، ما کانا، کانا یکون کونن مصدر ہے، فا کائن، یہ تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں گے تو آپ کو خاتمہ کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اور کوئی دلیل ہوتی یا نہ ہوتی، جو اللہ کے قرآن نے اللہ نے فرما دیا کانا، 3 مرتبہ فرمایا ہے، اور درمیان میں با مفعلہ کی ماضی لایا ہے اللہ تعالیٰ۔ خاتمہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، خاتمہ یختم، خاتمہ یختم، باب ضرب یضرب، جو پہلے پارے میں شروع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، وہ باب ضرب یضرب سے اس کا معنی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور خاتمہ کا معنی مکمل کر دیا، حتمی طور پہ مکمل کر دیا انبیاء کا سلسلہ۔ ذرا ڈکشنری اٹھاؤ، عربی کی لغت اٹھاؤ اور وہاں جا کر ترجمہ دیکھو، حتمی بات ہے۔ اور پھر 3 ماضیاں اکٹھی ہوئے، ما کانا پہلی ماضی، ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، درمیان میں باب مفعلہ کی ماضی آئی ہے۔ لیکن جس نے حرام زدگی کرنی ہے اس کے لیے تو کیا کہتے ہیں، بہانے بہت، ہیلے بہانے بہت، اور بہانے بنا کے فلاں مولوی تحذیر الناس کا کوئی اپنا حتمی فیصلہ تو نہیں، حتمی فیصلہ تو قرآن کا ہے۔ تحذیر الناس میں کسی نے کھچ مار دیے، کتابوں میں کھچ مار دیے، تو اس کا اپنا نظریہ ہے۔ اللہ کے نظریے کو، اللہ کی بات کو کوئی بدل تو نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور تم ایک مولوی کے کہنے پہ خواہ مخواہ چول کسی نے مار دیے تو اس پہ ڈٹ گئے ہو، اور دوسرے مولوی کو کھڑا کر دیتے ہو تاکہ وہ آپس میں
لڑائی جھگڑا ہو تو ان کا ہو، وہ گالیاں سنا رہا تھا ان کو، تو سن کے دوسرے مولوی اس کو گالی نکالیں گے، کیونکہ کھچ تو مار دیتی ہیں۔ اب کھچ مارنے میں کس نے پکڑنا ہے؟ ہاں البتہ اشتعال ضرور آپ دلاتے ہیں۔ مسلمانوں تم سمجھو، یہ در حقیقت مرزائی اشتعال دلا کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں۔ جس طرح وہ مرزا محمد علی، اس نے بار بار اشتعال دلایا، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، بھئی کسی نے آج تک ان کو گھا ہی نہیں پایا، کسی نے مانا ہی نہیں۔ یا اشرف علی رسول اللہ، اس کو لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ جس نے اس طرح اپنا کتابوں میں چھاپ رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں، تو ان پہ لعنت ہے خدا کی، لعنت ہے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اتنی بات کر کے ختم ہو جاتا، اب اس پہ کوئی لکیر کا شروع ہوا تو مذہبی منافرت پھیلا کر مسلمانوں کو آپ لڑانا چاہتے ہو۔ مرزائی تو وہ ہے ہی منافق، ایسے علماء کرام کی ویڈیو سنائے گا کہ وہ اس کو گالی دے رہا ہے، دوسرا اٹھے گا ان کو گالی دے گا، کب بس یہ آخر میں کیا ہوگا؟ مذہبی منافقت کی لڑائی ہو جائے گی۔ تعزیر الناس ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں، مشری صاحب ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کوئی گرامر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آئے، وہ بات کرے، اور درمیان میں با مفعلہ کی ماضی ہے، خاتمہ یخاتم، مخاتمتن، فہو مخاتمن، اندھا مارتا ہوا کہتا ہے ادھر ادھر ہاتھ مار کے ہمارے نبی کے لیے کوئی دلیل نکل جائے۔ جو ایسا دلیل مانگتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اللہ نے حتمی بات کر دیے، نصیحت قطعی نازل کر دیے، کسی کی بات کی ضرورت نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہتے نسی جب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی ہے اس خاتم کی۔ تم ایک مولوی کی بات کو لے کے بیٹھ گئے ہو، تحذیر الناس میں لکھا ہے نبی کے بعد آ سکتا ہے، یا کسی نے چوڑ مار دی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی علیہ السلام کے بعد بھی کئی محمد پیدا کر سکتا ہے، ان پہ بھی خدا کی لعنت۔ اللہ کہہ رہا ہے بس اب جو آقا علیہ السلام میرے پیارے محبوب آ گئے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس پہ مولوی نے کہہ دیا، مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی ایک حیثیت ہے جس نے پوری دنیا کائنات کو چیلنج کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ قرآن پاک نے چیلنج کیا ہے کہ حتمی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتمہ، پڑھے لکھے جہل مان جاتے ہو، فلاں مولوی نے لیا، فلاں مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ چشتی رسول اللہ کہلانے والی کی کیا حیثیت ہے؟ نو حیثیت۔ رسول اللہ سب کے آقا ہیں اور آخری نبی، حتمی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کسی کی حیثیت ذرے سے بھی وہ کہتے ہیں برابر بھی نہیں، ذرہ بھی بہت بڑا ہے۔ کسی مولوی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی اشرف علی تھانوی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی چشتی کی حیثیت نہیں۔ آخری نبی نبی علیہ السلام ہے، آخری نبی نبی علیہ السلام ہے۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، رسول تو بڑی کی بات ہے، نبی بھی نہیں۔ باقی جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ مرزا غلام احمد قادری اپنی کتابوں میں جھوٹ بول گیا، اتنا سا پندالہ ہو گیا، شیطان کی طرح ایک نئی جماعت کھڑی کر دیا، مسلمانوں کے اندر فرقہ پہ پڑ گیا۔ اب تو تم ہو ہی غیر مسلم، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی بات ہی نہ سنیں۔ اس طرح وہ 100 کو اب
علیحدہ نبی بنا ہوا ہے، علیحدہ چبل چبل نبی، جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی نبی، اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں آتا، اور اپنے آپ کو فلاں میرا امتی بن جائے، فلاں پکی فروش بن جائے، پکی فروش جیسا تیرا علم ہے۔ ہاں البتہ پکی فروش کی جو ویڈیوز ہے اس سے قادیانوں سے جو نا قادیانیوں سے بڑا تعلق محسوس ہوتا ہے، بس جس کے لیے وہ فرقہ بندی پھیلاتا تھا، نفرت پھیلاتا تھا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، مسلمانوں آپس میں متحد رہو۔ نبی علیہ السلام حتمی طور پہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی کو نبی تسلیم ہی نہیں کرنا، اور جو کر لے وہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، غیر مسلم، وہ مرتد ہے، اور مرتد کا قتل واجب ہے۔ یہ سارے مرزئی مرتد ہیں، خاتمہ کا آج تک لفظ جو ہے سمجھے نہیں ہے، کوئی خاتمہ کدھر لے جاتا ہے، کوئی کدھر لے جاتا ہے، باب مفالہ کی ماضی ہے بس، اور حتمی بات ہے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں 3 مرتبہ ماضی کا سیغہ استعمال فرمایا، خاتم النبیین، آخری نبی ہے محمد الرسول اللہ، ما کان محمد، نہیں ہے محمد کسی مرد کا باپ، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے تو تمہیں تحذیر الناس پڑھنے کی کیا ضرورت بھائی، تحذیر الناس کی بات ماننے کی کیا ضرورت، اور جو چھپوا رہے ہیں ان پہ بھی خدا کی لعنت، جو تحذیر الناس چھپوا رہے ہیں اور چھپا کے اس پہ تو پابندی ہے، ویسے بھی گورنمنٹ کی پابندی ہے، اس کا اپنا خرید و فروخت بھی منع ہے، اور جو چھاپ رہے ہیں ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کے چھاپے بند کرنے چاہیے، ان کا تو کاروبار ختم کر دینا چاہیے۔ جو نبی علیہ السلام کی خاتمیت کے خلاف کتابیں چھاپتے ہیں منافقوں کی، تحذیر الناس کا رائٹر جو ہے وہ بھی منافق تھا، اپنے ذہن سے اس نے بات لکھ دی، بند کرے، وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی گند جو ہے نا بالکل بند کر دے، تاکہ مذہبی منافرت جو ہے وہ نہ پھیلے، کیونکہ عام لوگ جو علم سے واقف نہیں ہے وہ جب سنتے ہیں نا تو ان کو آپس میں لڑنا ہی ہوتا ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ بس ایسے سن رہا تھا، ٹی وی پہ ایسے سن رہا تھا، تم تو ایسی ہو، تم تو ایسی ہو، تم بس آپس میں لڑائی ہوگی۔ ایسی کتابوں کی اشاعت کو بند کر دینا چاہیے بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد میں رکھے اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحذیر الناس کی یا وہ اشرف علی رسول اللہ کی اور چشتی رسول اللہ کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام کی شان کی حیثیت نہیں، لا ختم۔ اب میں قرآن پاک کا ترجمہ کر لوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہتا ہوں میں، جو آدمی گرامر کو یاد رکھتا ہے نا وہ بہکتا نہیں، اور جس کے پاس گرامر نہیں تو وہ ثبوت ہے ادھر سے ادھر سے، جہلوں کے ثبوت، وہ بھی جہل ہی تھے جنہوں نے لکھ دیا، وہ کون سے عالم تھے؟ البتہ ان کے اپنا کتابوں کو چھپانے والے بھی جہل ہیں، چاہے وہ چشتی رسول اللہ کے ہوں، چاہے وہ اشرف علی رسول اللہ کو یا تحذیر الناس کے پیروکار ہوں، سارے جہل ہیں، جہالت کوٹ کے بھری ہے۔ جب اللہ نے کہا خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں، تو اب اللہ کے کہنے پہ تم خواہ اللہ کو بھی درمیان میں لا، تو اللہ چاہے تو محمد جیسے 100 محمد، ہزاروں محمد اور پیدا کر دے، کیوں؟ اللہ خود تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں پیدا کرنا، خاتمہ محمد جیسا کوئی ہونا ہی نہیں، اور تم اپنا نظریہ پیش کر کے تو بڑی عقیدت رکھتے ہو اللہ سے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ 3 ماضی استعمال ہوئی ہے، 3 ماضی، وکان اللہ، پھر ماضی، وکان اللہ بکل شیء علیما، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جو بھی دنیا میں چیز ہے سب کو اللہ جانتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی جماعتوں میں اتحاد فرمائے، اتحاد رکھے،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس ندا دی فرشتوں نے یا فرشتے نے، پس ندا دی فرشتے نے جب حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یصلی فی المحراب، اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ صلاۃ قائم کیے ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے. فَهُوَ قَائِمٌ، پس وہ کھڑے تھے. قائم، کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں قائم، کھڑے تھے. یصلی، کام کر رہے تھے نماز کا، قائم کیے ہوئے تھے صلاۃ کو، قائم کیے ہوئے تھے صلاۃ کو، کھڑے ہو کر صلاۃ قائم کیے ہوئے تھے. فی المحراب، اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے خوشخبری دی ہے. یبشرک، تجھے خوشخبری دی ہے، اے زکریا تجھے خوشخبری دی ہے. کس چیز کی؟ بھی یحییٰ کی. یحییٰ علیہ السلام تیرا بیٹا ہوگا. یحییٰ کی خوشخبری دی ہے. مصدقاً بکلمات من اللہ، تصدیق کرنے والا ہے وہ اللہ کے کلمے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے وہ کلمے کی. یا تصدیق، گواہی دینے والا ہے وہ، تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے ایک حکم کی. من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے حکم کی گواہی ہے. اور وہ سردار ہے، وہ سیدہ، اور وہ سردار ہے. وہ حصورا، پاک باز ہے. وہ حصورا، پاک باز ہے. وہ نبی من الصالحین، وہ اللہ کے نبیوں میں صالحین، یعنی صالح نبیوں میں وہ شامل ہے، اللہ کا نبی ہے. وہ نبی من الصالحین. قال ربی انا یکون لی، اے اللہ، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، میرا بچہ کیسے ہوگا، غلام، بچہ کیسے ہوگا میرا بچہ. آگے خود ہی بیان فرما رہے ہیں اپنی حالت بھی، اپنی بیوی کی حالت بھی. وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، جبکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو. وَامْرَأَتِي آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے. سبحان اللہ، بانجھ کو بھی پھل دینے والا اللہ ہے. سوکھے درختوں کو پھیلا کے اس کو پھل سے ہمکران کرنے والا اللہ ہے. یہ دیکھ، یہ سوکھی ٹہنی ہے میری بیوی، بانجھ ہے میری بیوی، اس سے پھل کی امید تو ہے نہیں. سبحان اللہ. وامرأتی آخر، میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی بھی ہے، بانجھ بھی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ، جب فرشتے نے کہا فرشتے نے قالا کذالک اللہ، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح کا کام کرتا ہے. ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. خشک درختوں میں پھل اگانے والا اللہ ہے.
تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری بیوی جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، تیری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، کوئی بات نہیں، جب کرنا ہی اللہ نے ہے، جب کرنا ہی اللہ ہے، بات اتنی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اللہ ہے، کائنات کائنات ہے۔ احمدی صاحب بھول بھلیوں میں ڈال کے کہتا ہے کائنات ہی اللہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کائنات پوری کو چیلنج کر دیا کہ ایسی کتاب کوئی ہے جو بنا سکتا ہے؟ اور اسی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسے اس کا کام ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا زکریا علیہ السلام نے، قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا، رب اجعل لی، جعل بنا، لی میرے لیے، قال رب اجعل لی آیہ، میرے لیے یا اللہ کوئی نشانی بنا، مجھے کوئی نشانی دے، مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال، کہا فرشتے نے، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام، تیرے لیے نشانی ہے کہ یہ کہ نہیں کلام کر سکے گا تو 3 دن ثلاثت ایام، 3 دن، الا رمضا، مگر اشاروں سے، تیری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی۔ تسبیح پڑھے گا، صلات پڑھے گا، ٹھیک پڑھے گا، لیکن اسے تو لوگوں سے بات کرے گا 3 دن تک تو بات نہیں کرے گا، اشاروں سے بات کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے تجھے نشانی ہے۔ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ 3 دن کے لیے زبان بند کرنا چاہے تو یہ بند کر دیتا ہے۔ اور حضرت زکریا اللہ کے نبی، اللہ کا پیارا، اس کی زبان اللہ نے 3 دن کے لیے بند کر دی، 3 دن کے لیے بند کر دی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ وہاں تذیر الناس کی کیا حیثیت ہے؟ خاتمہ اللہ فرما رہا ہے تو تذیر الناس کے لیے پھر رہے ہو، شرم کرو۔ چنگے بھلے تندرست اللہ کے نبی پیغمبر حضرت زکریا تندرست، نماز پڑھتے ہیں، زبان صحیح چلتی ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں زبان چلتی ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے آگے، آیاتک اللہ تکلم الناس، جب تو لوگوں سے بات کرے گا تو کیسے، ثلاثت ایام الا رمضا، 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، اشارے سے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، آگے حضرت مریم علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی۔ مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پھل دیکھا تو دل میں آس پیدا ہوئی، تو جب واپس گئے اپنے حجرے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو پھر دل میں وہی آس پیدا ہوئی، تو دعا کر دی، یا اللہ بیٹا دے۔ تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ اب حضرت مریم کا ذکر شروع ہوئے اگلی آیت مقدسہ سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اے زکریا اللہ کا، اپنے رب کا، اپنے پالنے والے کا ذکر کر، ڈٹ کے، کثیرہ، ڈٹ کے ذکر کر۔ کس طرح ڈٹ کے؟ سبح بالعشی والابکار، صبح و شام ڈٹ کے اپنا ذکر کر، صبح و شام ڈٹ کے ذکر کر۔ ذکر کے وقت آواز کھلی ہوگی، آواز اپنا ان کی، لیکن جب بولیں گے، بات کریں گے لوگوں سے تو زبان بند۔ یہ ہے قدرت اللہ کی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام، واو کو پیچھے ہٹا دے، آگے لفظ اذکر، اذکر ربک، اور ذکر کر اپنے رب کا، کثیرہ، ڈٹ کے، بہت زیادہ۔ کس وقت؟ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، صبح اور شام کا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔
اور جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، استفا کی علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے اللہ نے چن لیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یا مریم اقنی لربی کی واسجد ورکعی مع الراکعین، میں یہی بیان کرتا ہوں کہ حضرت مریم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطہرہ بنایا اور چن لیا اللہ نے ان کو تمام عورتوں پر پاک باز، تمام عورتوں سے اعلیٰ افضل کر دیا۔ یا مریم اقنتی، اے مریم عاجزی کر اپنے رب کی، اپنے رب کے لیے عاجزی کر، لی ربی کی، اپنے رب کے لیے عاجز رہے، اس کی بارگاہ میں جھکتی رہے، اس کا شکر ادا کرتی رہے۔ مکنتی، یا مریم مکنتی، کنات کر، کان تین میں ہو جا، کان تین بن، یا مریم مکنتی لی ربی کی، اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدے کر۔ احمد عیسیٰ کو سجدوں سے بڑی تکلیف ہے، نمازیں ادا کر، رکوع کر، سجدے کر۔ یہ حضرت مریم کو بھی یہی نماز ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی نماز ملی۔ اب انہوں نے چھوڑ دی ہے، اپنی کتاب کے اندر تضاد یا تبدیلی کر دی ہے، لیکن قرآن پاک نے تو وہی بیان کرنا نا جو ان پر ذمہ تھا۔ اے مریم ایسی نماز پڑھ جس میں سجدے بھی ہوں، جس میں رکوع بھی ہو، اور پھر تجھے یہ فضیلت ہے، کسی عورت جہان والی کو نہیں، تجھے یہ فضیلت ہے کہ تو رکوع کر، رکوع کرنے والوں کو ساتھ، یعنی با جماعت نماز مریم تو پڑھا کر، با جماعت